तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको सबसे बड़ा वजीफ़ा बताते हैं। ये सबसे बड़ा वजीफ़ा है और सब वज़ाइफ का सरदार है, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपको जितने भी अमाल बताते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के फ़ज़ल से आपको बताते हैं। हमारे तमाम अमाल की सब मुसलमानों को आम इजाज़त होती है, और ख़ास इजाज़त के लिए आप अपना नाम और अपना इलाका कमेंट्स में लिख दिया करें। ख़ास इजाज़त भी दे दी जाती है, और हमारे किसी भी अमल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम के साथ ना कोई रज्जत है, ना कोई बंदिश है, ना उसका कोई रिवर्स होता है, बल्कि बरक़ात ही बरक़ात हैं और कमालात और फ्यूज़ात अल्लाह ताला अता फ़रमाते हैं। जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने अमाल की इस्लाह करे, अपने अकायद की इस्लाह करे और अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा और तवक्कुल रखे, उसको बरकत ही बरकत मिलती है, और उनके दुनिया और आखिरत के मसाइल को अल्लाह ताला हल फरमाने के लिए काफ़ी है। और इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए आप अपना नाम और अपना मसला कमेंट्स में लिख दिया करें, और हमारे लिए भी दुआ किया करें। जो भी पढ़ाई करें, दिन रात और आदो वज़ाइफ करें, मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत को उसका हदिया करें, हमें, हमारी औलादों को, अपने औलादों को, नस्लों को। अब जिस जिसका भी नाम लेते जाएंगे सबको अल्लाह पाक उसका अजर और सवाब अता फरमाते जाएंगे। आपके अजर और सवाब में कमी नहीं होगी। हम आपके लिए, आपकी औलादों के लिए और मेरे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम रूहानी और जिस्मानी मरीज़ों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिला अता फ़रमाए, और हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ, इज़्ज़तें, खैरें, बरकतें अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जन्नत के अंदर जमा फ़रमाए। तो सबसे बड़ा जो वजीफ़ा है, सबसे बड़ा जो अमल है, वो यही मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाते हैं, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, कि खुश्की और तरी के अंदर जितना भी फसाद है, जितना भी बिगाड़ है, यानी ज़मीन के ऊपर जितना भी फसाद है, जितने भी बिगाड़ हैं, जितने भी मामलात हैं, जितना भी फितना है, और जो जो परेशानियां हैं, जो जो मुसीबतें हैं, जो जो गम हैं, जो जो टेंशनें हैं, जो जो मसाइल हैं, और तरी के अंदर भी यानी समुद्रों के अंदर, आसमानों की फ़ज़ाओं के अंदर, ज़मीनों के अंदर, गारों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, नदी नालों के अंदर, जहाँ जहाँ पर इंसान और जिन्नात बसते हैं, जितना भी फितना, फसाद, गम, टेंशन, परेशानी है, वो इंसान के अपने हाथ का किया हुआ है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस गुनाह को, उस बदअमल को माफ़ भी फरमा देते हैं। अगर अल्लाह ताला हमें हमारे हर गुनाह के ऊपर सज़ा देने पे आए, पकड़ने पे आए, तो हम एक दिन भी नहीं गुजार सकते और एक कदम भी नहीं चल सकते। ये उसका ख़ास फ़ज़ल, करम, इनाम, इकराम और एहसान है, और मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक आंसू हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक दुआएं हैं, और मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक वो कलिमात हैं, वो अल्लाह से वो इल्तिजाएं हैं, और मेरे आका अलैहिस्सलाम की वो अल्लाह से कबूलियत की वो गड़ियाँ अता जो अल्लाह ने की अपने महबूब अलैहिस्सलाम को, वो अल्लाह से मनवा के गए कि या अल्लाह मेरी उम्मत को इज्तिमाई तौर पर हलाक ना करना, वरना जो आज हमारे अंदर बदअमालियाँ हैं, गुनाह हैं, एक एक गुनाह की वजह से अल्लाह ने पूरी पूरी कौम को हलाक कर दिया। सिर्फ मछली खाने पर अल्लाह ने पूरी कौम को बंदर, कुत्ते और खंजीर बना दिया। कूनू किरादतन खासीन, अल्लाह ने किसी को बंदर बना दिया, किसी को खंजीर बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को ज़मीन से उठा के फरिश्ते को हुक्म दिया ज़मीन पे पटक के मार दिया, किसी को खजूर के तनों की तरह उखाड़ के मार दिया, किसी को समुद्रों के अंदर गर्क कर दिया, किसी को एक फरिश्ते की चीख से हलाक कर दिया। एक एक गुनाह की वजह से, एक एक कबीरा गुनाह की वजह से, एक एक बुरे अमल, बुराई, बदकारी की वजह से अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ने पूरी पूरी कौमों को हलाक कर दिया, बस्तियों को ख़त्म कर दिया, उनके खंडरात तक बाकी नहीं बचे, उनके निशानात तक मिटा दिए गए, उनकी नस्लें बर्बाद कर दी, उनकी नस्लों को मिटा दिया और उनको इबरत का निशान बना दिया। वो सारी उम्मतों के जमा गुनाह आज हमारे अंदर हैं। हमारे अंदर शराब है, ज़ना है, बुराई है, जुल्म है, बदकारी है, बेहयाई है, बदयांती है, रिश्वत है, मिलावट है, अल्लाह रसूल की नाफरमानी है, बगावतें हैं, और कुफ़ार के अग़ियार के पंजों में हम जो जकड़े हुए हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं।
اللہ رسول کو چھوڑ کے، اللہ رسول کی نافرمانی کر کے، دین کو چھوڑ کے، اسلام کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے، احکامات کو چھوڑ کے، اور احادیث مبارکہ کو چھوڑ کے، اور اسلاف کے طریقے کو چھوڑ کے، مشائخ کے جو آگے ان کی واضح و نصیحت ہے اس کو چھوڑ کے ہم اللہ رسول کی جتنی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں، یہی ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے انسان خود کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے یا انجانے میں کرتا ہے، شیطان کے ورگلانے سے کرتا ہے یا اپنے نفس کی خواصت سے کرتا ہے۔ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے یہ اسی کا وبال ہے کہ دنیا کے اندر جو حالات ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر جو حالات ہیں، اور موت کے بعد تو ہے ہی پھر وہ خسارہ ہی۔ اللہ تعالیٰ اس خسارے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دن کے اندر 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم عن الخطا ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ سب معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اور محفوظ عن الخطا بھی ہیں، معصوم عن الخطا بھی ہیں۔ ایک پیدا ہوتے بچے سے زیادہ معصوم ہوتا ہے وقت کا نبی، اور پیدا ہوتے بچے سے زیادہ معصوم اور ایک پاک دامن کنواری سے زیادہ حیا والا، با حیا، با کردار اور وقت کا نبی ہوتا ہے۔ نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہوتا، نبی سے زیادہ اخلاق والا کوئی نہیں ہوتا، نبی سے زیادہ شرم و حیا والا کوئی نہیں ہوتا، نبی سے زیادہ ایمان والا کوئی نہیں ہوتا، نبی سے زیادہ اللہ کے تعلق والا کوئی نہیں ہوتا، نبی سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہوتا، نبی سے زیادہ اللہ کی ماننے والا، اللہ کی محبت کے اندر سرشار، اللہ کے عشق کے اندر ڈوبا ہوا کوئی نہیں ہوتا۔ نبی تو ہوتا ہی معصوم عن الخطا ہے، اور پھر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار، امام الانبیاء، نبیوں کے امام، سید الانبیاء، نبیوں کے سردار، اور رحمت للعالمین، تمام عالمین کے نبی، تمام کائناتوں کے نبی، شجر و حجر کے نبی، جن و انس کے نبی، ساری مخلوقات کے نبی، بحر و بر کے نبی، زمین و آسمان کے نبی، دنیا اور آخرت کے نبی، تمام نبیوں کے نبی، سید الانبیاء، آخر النبی، سب سے آخر میں آنے والے، اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے لاڈلے نبی، اللہ کے برگزیدہ نبی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ضرورت ہے استغفار کرنے کی؟ جن کا گناہ بھی کوئی نہیں، جن کو گناہ کا خیال بھی نہیں آ سکتا، جن کے تصور میں بھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں آ سکتی، صغیرہ گناہ بھی ان سے سرزد نہیں ہو سکتا، کیا ضرورت ہے استغفار کرنے کی؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے حکم ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ہمارے لیے ہے کہ تمہارے لیے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بہترین نمونہ تمہارے لیے بنا دیا، بہترین روشن چراغ بنا دیا، سراجم منیرہ بنا دیا، مشعل راہ بنا دیا کہ اپنے نبی کے نقش قدم پر چلو۔ جو جو دنیا کے اندر معاملات ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل گزار کے، کر کے، دکھا کے، بتا کے دنیا سے گئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 70 بار سے زیادہ استغفار کرتے ہیں تو میرے بھائیوں، ہمیں تو کم از کم 700 بار استغفار کرنا چاہیے۔ ہمارا تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ اور ہر دن ہر رات اللہ کی نافرمانی کے اندر ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کے اندر ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کے اندر ہے۔ ہمارا دماغ بھی غلط سوچتا ہے، ہمارا دل بھی غلط، اس کے اندر خیالات آتے ہیں، ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے، ہمارے کان غلط سنتے ہیں، ہمارے ہاتھ غلط چیز کو لکھتے اور پکڑتے ہیں، ہمارے پاؤں غلط راستے پہ چلتے ہیں، ہمارے بدن کا رواں رواں، ہمارے بدن کا ہر ٹشو، ہمارے بدن کا ہر بال اللہ کی نافرمانی کے اندر، اللہ کے گناہوں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ ایسے ایسے گناہ ہیں کہ آج انسان اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے ستاری اور غفاریت کا پردہ ہٹا دے تو ایسے ایسے بدبودار ہمارے اعمال ہیں، ایسے ایسے گناہ ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اور ہمارے گناہوں کو اگر اللہ دنیا کے اوپر ظاہر کر دے تو ہمارے گناہوں کی بدبو اور تعفن ایسا ہو کہ دنیا ساری بدبو اور تعفن سے بھر جائے۔ اگر اللہ ہمارے اوپر ستاری کا پردہ نہ ڈالے، ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے، تو ایک ایک گناہ ایسا ہے کہ ہم اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو، اپنے کسی دوست کو، کسی معاشرے کے اندر ہم منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں۔ یہ اللہ کی صفت ستاریت ہے، اللہ کی صفت غفاریت ہے کہ اللہ نے اپنے ستار ہونے کی وجہ سے، غفار ہونے کی وجہ سے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ ایک دفعہ ہم سچے دل سے کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ معاف نہیں کرتا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔
اللہ گناہوں کو معاف کر کے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور کون ہے اللہ سے بڑا معاف کرنے والا؟ اللہ نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیتا ہے، فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے، اور کبھی تانا بھی نہیں دیتا۔ قیامت کے دن یہ نہیں کہے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا اور میں نے معاف کر دیا۔ اللہ فرشتوں کو بھی بلا دے گا، نامہ اعمال سے بھی مٹا دے گا، اور پھر گناہوں کو معاف کر کے ان کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دے گا۔ کون ہے اللہ سے بڑا رحم کرنے والا؟ کون ہے اللہ سے بڑا معاف کرنے والا؟ کون ہے اللہ سے بڑا قدردان؟ کون ہے اللہ سے بڑا انعام دینے والا کہ گناہ بھی معاف کرے اور گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، تبدیل کر دے، گناہ بھی معاف اور نیکیاں اور انعام اور اکرام۔ ایسا قدردان ہے اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اگر کوئی بالکل نہیں استغفار کر سکتا، عربی کے 2 لفظ زبان سے نہیں ادا کر سکتا، تو اپنی زبان کے اندر ہی ہر وقت کہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ زبان سے استغفار نہ ہو، دل سے ہو، ندامت کے ساتھ ہو، پشیمانی کے ساتھ ہو، شرمندگی کے ساتھ ہو، اور ایسے اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ جیسے کوئی باغی اور غلام باغا ہوا جب پکڑا جائے اور مالک کے سامنے پیش کیا جائے تو جس طرح وہ لرزتا ہے، کانپتا ہے تھر تھر، اس کے بدن کے روئیں روئیں کے اندر جو لرزش ہوتی ہے اور اس کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، اپنے جرم کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے گناہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اپنے مالک کی نافرمانی کو سامنے رکھتے ہوئے، جب وہ جس طرح وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، اس سے زیادہ ہمیں اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ دنیا کے تمام مسائل کا حل، تمام پریشانیوں کا حل یہ استغفار کے اندر ہے۔ جب آپ کا کوئی عمل کام نہ کرے، کوئی وظیفہ کام نہ کرے، کوئی آپ کو راستہ نظر نہ آئے، کوئی آپ کے پاس اسباب نہ ہو، کوئی وسائل نہ ہو، تو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے ساتھ تنہائی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نکالے گا جیسے کہ مکھن سے بال نکل آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا خود وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو نجات کا راستہ عطا فرما دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو بس اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو جب ہم اللہ سے کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برسے گی بارش کی طرح، اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، دنیا آخرت کے مسائل بھی حل ہوں گے، اللہ کی رحمت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کی تمام قسم کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔